السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا واقعہ۔ میرے دوستو، میری اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور وہ خود کو خدا کہلاتا تھا۔ یہ غرور کے نشے میں دھت تھا۔ اس انسان کا نام موسیٰ بن ولید تھا، جسے آج ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت کو کئی سال گزرتے گئے اور اس کا ظلم بھی بڑھتا گیا، لیکن ایک دن اس نے لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا: اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت گرا دے گا۔ فرعون کو لگا کہ لوگوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے، لیکن ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ آتی ہے، وہ مصر کے سارے گھروں کو جلا دیتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون ڈرا ہوا اور وہ نیند سے اٹھا اور اس نے اپنے سارے جادوگر کو اپنے یہاں جمع کیا اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے سب مارے جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کی بعد سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا، لیکن ایک دن ایک شخص نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سارے بوڑھے مرتے جا رہے ہیں اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم مار دیا کرتے ہیں، اس طرح تو کوئی مرد بھی باقی نہیں رہے گا جسے ہم غلام بنا سکے اور کوئی کام لے سکے۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا جس میں کوئی ایک سال لڑکا پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے، دوسرے سال اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے اس بات کو سمجھا اور اس کے بعد پھر اسی طرح ہونے لگا۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جانا تھا تو اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جنم دیا۔ لیکن اس کے اگلے سال جب بچوں کو قتل کیا جانا تھا، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈر تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تب ہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا: اور خوف نہ کر، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر، غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھر لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کو مانا اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل کے کنارے پانی میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریائے میں چھوڑا تو اللہ نے ٹوکری کو حکم دیا اور یہ تیرتی ہوئی فرعون کے محل کے کنارے دریا پر آ گئی۔ وہاں سے محل کے نوکروں نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئے۔ فرعون کی بیوی ایک نیک اور اچھے دل کی عورت تھی۔ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کو کوئی اولاد نہ تھی، وہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی بیٹا ہو۔ اس نے فرعون سے اسے اپنے پاس رکھنے کو کہا اور فرعون نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ فرعون اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران تھا۔ جس طرح وہ اسے بچوں کو سینے سے لگا رہی تھی اور پیار کر رہی تھی، اسی طرح یہ سلسلہ چلا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پال کر دکھا دیا کہ وہی سچا رب ہے، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ سب اس رب کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت اور دین کا علم عطا کیا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک اسرائیل کو کچھ مصر کے لوگ مار رہے تھے۔ اس اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے اور انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس انسان کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔
وہ تو بس اس مظلوم کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اگلے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی انسان جسے کل لوگ مار رہے تھے آج پھر وہ ایک لڑائی میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم مجھے جھگڑالو لگتے ہیں، تمہارا ہر روز کسی نہ کسی سے کوئی جھگڑا رہتا ہے، اس انسان کو لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بھی مار دیں گے جیسے کل اس مصری کو مارا تھا۔ تو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تم مجھے بھی مارو گے جیسے تم نے کل اس مصری کو مارا تھا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے ساتھ جو مصری کے لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے یہ سن لیا تو جا کر فرعون کے آدمی کو خبر دی کہ موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ فرعون کے آدمی نے تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کیا ہے، میں تمہیں مشورہ دوں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ بغیر کچھ تیاری کے مصر سے روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس نہ تو کپڑے تھے اور نہ تو کھانے کے لیے کچھ سامان تھا، وہ گرم ریت پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ انہیں فرعون کے لوگوں کا خوف تھا کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دے، اس لیے وہ چلتے رہے۔ وہ مدین کی طرف سفر کر رہے تھے جو کہ سیریا اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 راتوں تک لگاتار سفر کیا، جہاں وہ دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے اور رات کے وقت سفر کرتے تھے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ انہیں بہت زیادہ بھوک پیاس لگی تھی اور وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ ان عورتوں کو مرد کی ضرورت تھی کیونکہ جس چشمے سے پانی نکلتا تھا جس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا جسے 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کو چھوڑ کر ان عورتوں کی مدد کی اور اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کافی طاقت بخشی تھی۔ ان عورتوں نے اس چشمے سے اپنے ریوڑ کو پانی پلایا اور واپس گھر چلی گئی۔ گھر جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو ان کے بوڑھے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہاں انہوں نے ان عورتوں کے باپ کو سب سچ بتا دیا کہ وہ مصر سے کیوں واپس آئے ہیں۔ اس بوڑھے انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بوڑھا انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ خوش ہوا اور اس بوڑھے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس بوڑھے کی بیٹی سے شادی کر لے، لیکن بعد میں انہیں 8 سال کام کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صحیح لگا کیونکہ انہیں اس جگہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھے کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا۔ یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے لیے بہت اہم تھے۔ یہ 10 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت پر غور کرتے رہے۔ کبھی وہ سورج کو طلوع و غروب ہوتا دیکھتے، کبھی وہ رات کے ستاروں پر غور کرتے، اسی طرح وہ سب چیزوں کو دیکھتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ اور بھائی سے ملنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی انہیں مصریوں کو مارے ہوئے اب 10 سال ہو چکے تھے، اس لیے انہیں مصر واپس جانے میں کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر واپس مصر روانہ ہوئے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام تھا کوہ طور۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم کو گرم کرنے کے لیے آگ لینے گئے۔ جیسے ہی آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، انہیں پھر سے آواز سنائی دی، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جسے میں ٹیک لگاتا ہوں، جس سے میں اپنے بھیڑوں کے لیے شاخیں مارتا ہوں اور دوسرے کام میں کام آتا ہے۔ اور اسی آواز نے اسے حکم دیا، اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فوراً ہی لاٹھی صاف بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کے لیے مڑے، لیکن اسی آواز نے انہیں دوبارہ کہا، ڈرو نہیں، اسے پکڑو۔
ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سانپ واپس اپنی لاٹھی میں بدل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھڑی کے فائدے یاد دلائے اور پھر اسے کہا پھینک دو۔ اس کے بعد جب وہ چھڑی سانپ بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چھڑی کو اٹھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال دو، تو پھر ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تمہارے رب کی طرف سے یہ دو نشانیاں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بدکار گروہ ہے اور حد سے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے یہاں گئے اور اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ پاگل ہے، جو اس نے مجھ جیسے انسان کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا میں ان کو تمہارے ساتھ کیوں بھیج دوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حراست میں لے لیا اور فرعون نے دنیا کے تمام جادوگر کو اکٹھا کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کے درمیان اس مقابلے کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر کوئی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بڑے ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر سے کہا افسوس ہے تم پر، اگر تم نے اللہ پر اس کے معجزات کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ خیانت داری سے جھوٹ باندھا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتا ہے وہ پوری طرح ناکام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی، جادوگر کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پیسوں اور جلال کے نشے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر سے کہا، انہوں نے اپنی جادوئی چیز زمین پر پھینک دی، ان کی لاٹھیوں اور رسیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یہ زور سے ہلنے لگا، پھر یہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ ایک ایک کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی اور پورے جوش سے ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کچھ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدرت کو دیکھ کر جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اعلان کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو دھمکی دینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چلے گئے اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ فرعون نے ان دونوں معجزات کا سامنا کرتے ہوئے حیران رہ گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے تھے تو پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے تو سامنے دیکھا تو آگے راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بھاگنے کے لیے سامنے راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے، اے موسیٰ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر مت کرو، میرا اللہ راستہ بنائے گا ضرور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی دریائے نیل پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک کمال کا معجزہ ظاہر ہوا۔ جب دریائے نیل میں راستہ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر سمندر پار کر دیا تھا۔ جیسے ہی فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ سمندر پار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تعالی نے حکم دیا فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو اسی سمندر میں غارق کر دیا۔ لیکن واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔
اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں، جو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔